کا نام اللہ نے حج رکھا ہے کہ پیارے بھائی مخصوص عمل کیا ہے؟ آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اپنے حجرے سے لے کے مینا تک، مینا سے عرفات تک، عرفات میں جبل رحمت، پھر جبل رحمت سے مزدلفہ سے پھر اس کے بعد مینا میں پھر رمی جمار، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد بال کٹوانا، حلق کرنا، بس یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ وہاں سے طواف زیارت کے لیے آپ آتے ہیں، یہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ہم نے غور کیا کہ اے اللہ، صرف اتنی دور ایک بندے کو تو بلوا رہا ہے، کسی کو ہندوستان سے، کسی کو امریکہ سے، کسی کو جاپان سے، کسی کو آسٹریلیا سے، کسی کو دبئی سے، کسی کو بحرین سے، کسی کو کویت سے، دنیا کے سارے علاقوں سے تو اپنی بارگاہ میں بندوں کو جمع کر رہا ہے۔ جمع کرنے کے بعد بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ بندوں آؤ، سب مل کے سفید لباس پہنو، احرام باندھ لو، اور اس کے بعد سب مل کے آ کر مینا کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے ایک ہی میدان میں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ آدمی ایک ہی انداز کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی جو ہے طریقے سے حج کے لیے آئے ہوئے جمع ہوئے، کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، کسی کے پیر میں سلی ہوئی چپل نہیں ہے، کسی کے جسم کے اوپر سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، سب کے سب ایک ہی انداز میں تہبند باندھے ہوئے ہیں، ایک ہی کلر کا ایک کپڑا اوڑے ہوئے ہیں۔ پھر پیارے بزرگ اور دوستو، وہ نورانی منظر دیکھنے کے بعد ادھر سے دیکھتے جاؤ تو 25 کلومیٹر دور تک آپ کو صرف سفید لباس والے، ادھر سے دیکھتے جاؤ 25-50 کلومیٹر دور تک خالی سفید لباس والے، ادھر سے دیکھتے جاؤ 25-50 کلومیٹر دور تک آپ کو خالی سفید لباس والے نظر آئیں گے۔ مینا کا سارا میدان بھرا ہوا ہے، کوئی آدمی اس میں نہ کالا کپڑا پہن کے ہے، نہ کوئی پیلا کپڑا پہن کے ہے، نہ کوئی اودا کپڑا پہن کے ہے، کوئی احرام کے علاوہ کوئی دوسرا لباس بھی پہنا ہوا نہیں ہے۔ ساری کی ساری دنیا جو وہاں جمع ہوئی ہے وہ سارے لوگ ایک ہی لباس پہنے ہوئے۔ ہم پوچھنے لگے اے اللہ، آخر یہ بات کیا ہے؟ پورے بندوں کو اپنے گھروں سے اٹھایا، اپنے دربار میں بلایا، سب کو مینا میں جمع کیا، ایک ہی انداز میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی طریقے سے پوری دنیا جمع ہو گئی ہے۔ ہر مسئلے میں شافعی، مالکی، حنبلی اختلاف ہے۔ نماز میں کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم شافعی ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ چھوڑ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم حنبلی ہے، کوئی نماز یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم حنفی ہے۔ مگر اللہ اکبر، وہاں پر دیکھیں گے تو شافعیوں کا بھی وہی طریقہ ہے، حنفیوں کا بھی احرام میں وہی طریقہ ہے، حنبلیوں کا بھی احرام میں وہی طریقہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننا چاروں مسلکوں کے پاس بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ اب اندازہ کیجئے گا پیارے دوستو، ہم نے پوچھا ہے اللہ، سب کو ایک انداز میں ایک حساب سے بلایا، مولا آخر بات کیا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتی ہے، بندو بس بات اتنی ہے کہ میں نے جب پہلی بار اپنے ابراہیم کو حج کرنے کا حکم دیا تھا تو اسی مینا کے میدان میں، اسی میدان میں میرا ابراہیم، میرا اسماعیل، میرے یہ محبوب بندے یہی لباس پہنے ہوئے تھے، یہی لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے ارادہ کر لیا اب قیامت تک جتنے بندے آئیں گے، چاہے امیر آئے، چاہے رئیس آئے، چاہے مالدار آئے، چاہے حاکم آئے، چاہے بادشاہ آئے، سب کچھ کوئی ہوگا مگر آئے گا تو وہی لباس پہن کر جو آج میرے محبوبوں نے پہنا ہے۔ نادانوں، حج کسی مخصوص یعنی کہ ایک ایسے عمل کا نام نہیں ہے جو کرنا چاہے جس میں کوئی اور اللہ اور بندے کے علاوہ داخل نہ ہو، بلکہ حج ایک ایسے عمل کا نام ہے، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، جو میرے محبوبوں کی یاد تازہ کر دے، اسی یاد کو تازہ کرنے کا نام حج رکھا گیا ہے۔ محبوبوں کی یاد تازہ کرنے کا نام حج ہے۔ عجیب و غریب ہے بھائی ماحول۔ آپ بتلائیں نا بھائی، دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لباس میں بلایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کون سا بھی لباس پہنے، شیروانی پہنے، جبہ پہنے، کرتا پیجامہ پہنے، بس شریعت میں جو چیز کے احکام بتائے گئے ہیں
اس کا پیمانہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ کیا پہنتے پہنو، پنجابی پہنو، پٹھانی پہنو، کچھ بھی پہنو، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا آج جمعے کے دن تو یہ جو ہے یہ لباس کئی کو پہن کیا، وہ لباس کئی کو نے پہنا، یہ لباس کئی کو پہنا، یہ کئی کو نے. ایسا سوال آپ سے نہیں ہوگا. حکم شریعت کا جو ہے، حکم شریعت کا مکمل طور پر لحاظ رکھنا چاہیے. لباس پہنتے وقت لباس پہننے کا حکم یہ ہے کہ تمہارے جسموں کی ساخت نظر نہ آئے، جسموں کی ساخت نظر نہ آئے. پینٹ بشرٹ کو اس لیے جو ہے ہماری شریعت میں بعض علماء نے منع لکھا، کیونکہ جب آدمی پینٹ بشرٹ پہنتا ہے، سجدے میں جاتا ہے یا لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے یا انشرٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس کے پیر کتنے ہیں، اس کی سرین کتنی ہے، کمر کا حصہ کتنا ہے، اس کی باڈی کتنی ہے، معلوم ہو جاتا. اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ لباس مت پہنو. یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے جو جسموں کو ظاہر کرتا ہے. جسموں کو ظاہر کرنے والا لباس پہننے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے عزیز بھائیوں، مسائل کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ لباسوں کا محتاج، ذرا ادھر دیکھ کے بولیے، ان کو چھوڑ دو، ادھر دیکھو. اللہ تعالیٰ لباس کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے احرام کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری شیروانی کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے جبوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی اور لباس کی ضرورت ہے. مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ احرام کا باندھنا اپنے بندے پر فرض قرار دے رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے گا، فرض ہے، فرض. احرام کے بغیر کوئی شخص اگر حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، اس کا حج مقبول نہیں ہوگا، مکروہ ہو جائے گا جو بغیر احرام کے وہاں آئے گا. ہم نے پوچھا، اے اللہ تو لباس کی جو ہے خواہشات سے پاک ہے کہ بندے میں یہ لباس یہ لباس یہ لباس تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. پھر اے اللہ حج کے موقع پر ایک مخصوص لباس پہنا کر بندوں کو تو مینا میں جمع کرنے کا کروا رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، بندو بس بات اتنی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اسی لباس میں دیکھا ہے، میں نے اپنے پیارے ابراہیم کو اسی لباس میں دیکھا ہے، پیارے اسماعیل کو اسی لباس میں دیکھا ہے، میں نے اپنے پیارے محمد کو اسی لباس میں دیکھا ہے. بس میرے محبوبوں کا جو لباس ہے تم اسے پہن لو، ان کے صدقے میں تم کو بخش دیا جائے گا.